العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد وقد استكمل نصف الإيمان إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف الإيمان فاتق الله في نصف الباقي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره معونة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آج جمعہ میں نے ارادہ کیا کہ شادی کا موسم چل رہا ہے، بڑی لگن ہے، رات روزانہ کسی نہ کسی کا نکاح ہوتا ہے، بارات جاتی ہے، شادی ہوتی ہے، دعوت ولیمہ ہوتا ہے، تو مناسب یہ ہے کہ اسلام نے معاشرتی زندگی میں نکاح کو کیا مقام دیا، کتنا اونچا درجہ ہے اور کتنا اہم دینی کام ہے. پہلی حدیث میں نے جو پڑھی ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کا آدھا حصہ مکمل کر لیتا ہے، یعنی ایمان کا آدھا حصہ مکمل اس نے کر لیا. معاشرتی زندگی سے متعلق، سماجی زندگی سے متعلق، گھریلو زندگی سے متعلق، جس سے معاشرہ بڑھتا ہے، تعداد بڑھتی ہے، انسان بڑھتے ہیں، ایمان گھروں میں پھیلتا ہے، دین کی باتیں پھیلتی ہیں، یہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم بتایا کہ نکاح ایمان کی تکمیل کا اور ایمان کو کامل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آدھا ایمان نکاح کرنے سے پورا ہو جاتا ہے. واتق اللہ بنصف الباقی، اور باقی جو ایمان ہے عبادات سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے، سماجیات سے متعلق ہے، یہ تمام چیزیں اس میں اللہ سے ڈرتا رہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور اس پر عمل کرے، وہ کامل الایمان ہو جائے گا، ایمان اس کا مکمل ہو جائے گا. شادی کوئی رسم نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاں عبادت ہے، انبیاء کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور آپ کے طریقے پر چلنا ہی دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. ایک حدیث میں فرمایا نکاح انبیاء کی سنت ہے. تمام نبیوں نے سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو پیدائشی طور سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حصور فرمایا، یعنی ان کو کوئی خواہش دنیا داری کی اور نکاح وغیرہ کی نہیں تھی. ان کے علاوہ تمام نبیوں نے نکاح کیے، ان کی اولادیں ہوئی، ان کی نسل چلی اور انبیاء ہوئے، بادشاہ ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا، 2 بیویاں ان کا نکاح میں، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ. اسی طریقے سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے نکاح کیا، حضرت یعقوب نے کیا، ان کے 12 لڑکے ہوئے، بنو اسرائیل ہوئے. نوح علیہ السلام نے نکاح کیا، ان کے لڑکے ہوئے، ایک کافر مرا اور 3 لڑکے ان کے ایمان لے آئے، 4 لڑکے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے نکاح نہ کیا. نکاح انسانی فطرت کا حصہ ہے.
لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنہ وجاء۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جس کو خواہش ہو، تقاضا ہو، طبیعت چاہے اور وسائل اس کو میسر ہوں تو وہ نکاح ضرور کرے۔ فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ وہ نکاح کو جھکانے والا ہے، بے شرمی نہیں ہوتی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آدمی کی خواہش ہوتی ہے، وہ غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، اجنبیہ کو دیکھتا ہے، اس کے اندر ایک خواہش اور تقاضا نہ پیدا ہو تو جوان ہی نہیں ہے۔ خواہش کا ہونا اللہ نے فطرت رکھی ہے، تقاضا ہوگا، تقوی الگ ہے اور انسانی فطرت کا تقاضا الگ ہے، ورنہ نبی اور رسول اور صحابہ اور کوئی نہیں نکاح کرتا اگر تقاضا نہیں ہوتا، یا بزرگی نہیں ہے نکاح چھوڑنا۔ آپ نے ترغیب دی من استطاع منکم الباءۃ، جو تم میں سے نکاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، وَلْيَتَزَوَّجْ، وہ ضرور نکاح کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس کا دینی فائدہ یہ ہے کہ وہ نکاح کو جھکانے والا ہوتا ہے۔ جب بھی اس کو خواہش ہوگی، تقاضا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جائز طریقہ اس کے لیے رکھا ہے بیوی کی شکل میں، اور وہ اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا وَأَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شرمگاہ کو بدکاری سے، زنا سے روکنے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جس کے پاس وسائل نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے لیکن خواہش ہے، طبیعت چاہتی ہے، اس لیے کہ انسان ہے، تو اس کا علاج اللہ کے رسول نے فرمایا فعلیہ بالصوم، کثرت سے روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے نفسانی خواہشات دبتی ہیں، تقاضا کم ہوتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ چٹک مٹک اور طاقت کی چیزیں کھائیں گے خواہش ہوگی۔ تو نکاح بڑی اہم چیز ہے، نکاح کا اہتمام کرنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا نکاح کن کن چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں انسان کے 4 طبقے ہوتے ہیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور چاروں کی فطرت کو بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک دنیا پرست، مال کا حریص، لالچی، پیسہ آئے گا، جہیز ملے گا، گاڑی ملے گی، کار ملے گی، فری ملے گا، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے، اور دولت آئے گی، جو آج کل نکاح کا رسم و رواج چل رہا ہے اور جو مطالبے ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے نکاح کیا جاتا 4 مقصد سے، لمالہا، اس کا مال حاصل کرنے کے لیے، یعنی اگر مالدار گھرانہ ہے، سیٹھ جی ہیں، تب وہاں نکاح کا پیغام دیا جائے گا اور فخر کریں گے فلاں سیٹھ کی لڑکی سے میرے لڑکے کی شادی ہوئی ہے، بڑے مالدار ہیں، بڑی دکانیں ہیں، بڑا کاروبار ہے اس پر، اور لالچی ذہنیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، لمالہا، مال کے لیے، دیندار نہیں، عزت نہیں، پیسہ آنا چاہیے جہیز کی شکل میں، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہے وہ اپنا خاندان دیکھتا ہے، فرمایا وَلِحَسَبِهَا، اس کے خاندان، اس کی نسل کہ شریف خاندان کا ہے کہ نہیں، اس کے خاندان میں نیک لوگ رہے ہیں کہ نہیں، اچھے لوگ رہے ہیں کہ نہیں، اس لیے کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا مقصد خوبصورتی تلاش کرتا ہے، جو آج کل کے نوجوانوں میں یہی بیماری رائج ہے، 2 بیماری عام طور سے رائج ہے، پیسہ اور خوبصورت، یعنی حسین سے حسین عورت اس کو ملنا چاہیے، اگرچہ وہ کالا کلوٹا کوا ہی کیوں نہ، کالے کالے لڑکے بدصورت، چہرہ صحیح نہیں، لیکن تلاش کیا ہے، حسین ہونی چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، گوری ہونا چاہیے۔ سائز ناپنے کے لیے اب آتے ہیں گھروں میں، عورتیں جب آتی ہیں تو کہتی ہیں ہمارا بابو 5 فیٹ 6 انچ کی تلاش کر رہا ہے، اس کی ہائٹ یہ ہونی چاہیے، اور اس کا باقاعدہ لیا جاتا ہے، فوٹو مانگا جاتا ہے، لے جمالہا،
یہی بیماری تمام معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، مال والی، جہیز کا حصول، شہرت اور حسین عورت ہونا چاہیے لڑکی، چاہے اس کا کیریکٹر جیسا بھی ہو، گھرانہ جیسا بھی ہو، وہ خود جس ذہنیت کی ہو، لہذا ارتداد پھیل رہا ہے۔ لڑکیاں اور لڑکے یہی اب مرتد ہو رہی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بھاگ رہی ہیں، کیوں؟ ہمارے نوجوان ہیں، وہ مجرم، ان کے گھرانے والے وہ مجرم ہیں جو صرف حسن دیکھنے کے لیے اور اس کے لیے وہ تلاش کرتے ہیں، لہذا پاک دامن لڑکیاں، دیندار لڑکیاں صرف اس لیے ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں کہ گوری چمڑی لے کر کے نہیں آئی ہے دنیا میں، لجمالی۔ یہ تیسری کوالٹی بتائی اللہ تعالیٰ نے، اور چوتھی کوالٹی جو اسلام کی مطلوب کوالٹی ہے وہ ہے اول دینہا، یا اس کے دین کو دیکھ کر کے، اس کے تقوی کو دیکھ کر کے، اس کے علم کو دیکھ کر کے، اس کی کارگزاری کو دیکھ کر کے، اس کی خدمت گزاری کو دیکھ کر کے، فرما برداری کو دیکھ کر کے، شوہر کی اطاعت کو دیکھ کر کے، ساس بہو، ساس اور سسر کی خدمت کے اعتبار سے، گھر کو سنوارنے کے اعتبار سے، یہ دین ہے۔ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے نکاح کرنے والوں، اے نکاح کرنے والوں، حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں یہ حدیث، دیندار لڑکی تلاش کرو، دیندار اگر گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو تب۔ یہ تین کو ریجیکٹ کر دیا اللہ کے رسول نے، مال کا لالچی، حسب نسب دیکھ کے فخر کرنے والا، اور جمال کی تلاش میں، حسن کی تلاش میں جو نکاح کرتا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ بالکل غلط ذہنیت ہے۔ دیندار تلاش کرو، اس کے حسن کو، چمڑی کو مت دیکھو، یہ حسن تو ڈھلنے والا ہے۔ اور ہوتا وہی ہے کہ حسین لڑکیوں کے طلاق بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ اکڑتی ہے اور ٹھنکتی ہے اور نخرے دکھاتی ہے اور شوہر سے مطالبے کرتی ہے شاپنگ کرائیے، اس کے بعد شہروں میں طلاق کیسر ہے، جس کو بھی دیکھیں گے تو گھرانوں میں طلاق زیادہ ہوتی ہے۔ ایک جو مال کی لالچ میں کرتے ہیں، مقدمہ چلتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لاکھوں دیکھ کر کے صلح صفائی ہوتی ہے 10 سال تک بھگتنے کے بعد، لیکن ماں باپ لالچی ہوتے ہیں، لڑکا لالچی ہوتا ہے، لہذا طلاق ہو جاتی ہے۔ اور اگر جمال دیکھتے ہیں، اگر زیادہ خوبصورت ہے تو اینٹھیں گی، اپنے گھروں میں جا کر معاشرہ میں معلوم کر لیجئے، یہی طلاق کا سبب بنتا ہے۔ اور جس کا کچھ رنگ دب ہوتا ہے، بڑی خدمت گزار ہوتی ہے، اس کے ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہے تب۔ یہ ہے نکاح میں، ہم نکاح کے لیے، لڑکوں کی تلاش کے لیے، لڑکیوں کی تلاش کے لیے جو کوالٹی بنا کے معیار، اور اس کے بعد نکاح کو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعظم النکاح برکہ۔ یہ تیسری چیز ہمارے اندر جو پائی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عظمت والا ہے، برکت کے اعتبار سے سب سے زیادہ برکت والا اور اللہ کی مدد اور نصرت والا، رحمت والا نکاح ہے جس کو سادگی سے کیا جائے۔ ایسرہ مؤونۃ، رواہ البیہقی ہو، علامہ بیہقی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اپنی کتاب شعب الایمان میں بات کی۔ سادگی سے نکاح کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، سادگی سے نکاح کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ دن بدن ہم نئی نئی ترتیبیں تلاش کرتے ہیں شہرت کے لیے، نام نمود کے لیے، لاکھوں روپیہ صرف زیبائش اور آرائش اور کارڈ کی چھپوائی اور ٹینٹ کی لگوائی اور اسٹیج کی بنوائی اور نمائش میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسانی کے ساتھ 2 بول پڑھانے کے لیے مسجد میں آؤ، اس کا اعلان کرو، اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کر دیا کرو کہ ہمارے بچے کی، ہماری بچی کی نکاح ہونے والی ہے، نکاح ہونے والا ہے۔ مسجد میں قاضی صاحب کو بلائیے، گواہوں کو بلائیے، گھر والے آئیں، مسجد میں مصلی ہیں، سب نکاح کے گواہ بن جاتے ہیں، نکاح کے سب کے سب گواہ بن جاتے ہیں۔ بہت تاکید فرمائی ہے، ایسرہ ہلکا پھلکا مؤونۃ، خرچ کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ ادھر تو قرض لے کر کے اگر ہم ان کو نہ پوچھیں، ناک بھو چڑھی، ان کو نہیں بلایا، ناک بھو چڑھی، بارات جانے کے لیے
ان کو نہیں پوچھا تو خفا ہو جائیں گے، ان کو نہیں پوچھے گا تو ناراض ہو جائیں گے. یہ بیماری ہمارے معاشرے میں پھیلی ہے، پھیلتی جا رہی ہے. یہ بارات کا لے جانا اور اس کے لیے نہ پوچھئے تو ناراض، بول چال بند، رشتہ داری ختم، یہ ہمارا وہ طریقہ ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے اس پاکیزہ تعلق کو، جو سماج کو جوڑنے، دو خاندانوں کو ایک کرنے، دو اجنبیوں کو ملانے، محبت کو پھیلانے، الفت کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کہ نکاح ہوتا ہے تو دو گھرانے ملتے ہیں، رشتہ داری قائم ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے. اس کے لیے دو میاں بیوی، ایک اجنبی لڑکی ایک اجنبی لڑکا، دونوں شادی کر کر کے میاں بیوی بنتے ہیں، لہذا محبت پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کو ہم نے کیا بنایا ہے؟ گال پھلانے کا ایک ذریعہ بنایا. مجھ کو نہیں پوچھے تھے، مجھ کو نہیں پوچھے تھے. نوجوانوں کے دوستوں کی لسٹ جو ہوتی ہے 40 میرے دوست ہیں. یہ کس نے بنایا؟ والدین نے بنایا، چھوٹ دے کے بنایا، رشتہ داروں نے بنایا. اتنی زیادہ دوستی، صرف کھانے کے لیے دوست ہو گئے. مصیبت میں کوئی جھانکنے نہیں جاتا، اسپتال میں فرصت نہیں ہے، مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا. کھانے کے لیے 100 دوست، 50 دوست، 40 دوست. پوچھے نہیں تھے، بلائے نہیں تھے، میں تم سے نہیں بولوں گا. اور اگر 5 روپیہ 50 روپیہ مانگ لے کہ میرے گھر میں ضرورت ہے تو ارے کیا کروں یار، بڑی مصیبت ہے. گئی دوستی. یہ ہے ہمارے نکاح کا. یہ زندگی کو ہم ذرا سوچیں کہ ہم بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے. نہیں بدلیں گے مصیبتیں آئیں گی. جب برکت نہیں آئے گی تو زحمت آئے گی. دو چیزیں اللہ میاں کی ہیں، یا تو برکت آئے یا زحمت آئے. اگر برکت آئے تو سادگی اختیار کرو. ہاں، ولیمہ کی ترغیب دی ہے. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے پورے گاؤں کو کھلا دیجیے ولیمہ میں. اولی ولو بشاتن. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا. رسول خدا موجود ہیں، آپ سے نکاح پڑھانا سب سے بڑی سعادت کی بات ہے. عبد الرحمن جیسے مالدار آدمی نے نکاح کر لیا، دوسرے دن اللہ کے رسول کی دربار میں آئے، دیکھا کہ کپڑے پر اس اعتبار سے جو رسم و رواج تھے اس کا رنگ وغیرہ لگا ہوا تھا زعفران کا. پوچھا کہ عبد الرحمن کیا ہوا؟ کہ حضرت شادی کر لی ہے. یا نہیں فرمایا مجھے نہیں بلائے تھے، میری غیر موجودگی میں مجھ کو اطلاع کیے بغیر شادی کر لی. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا شادی کر لی ہو، ایسا کرو کہ ولیمہ کرنا، ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر دو. ادھر تو ہم میری لڑکی والے کا خرچہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، وہ 1000 200 لے کے آئیں گے، کم پڑ رہے ہیں، بڑی مصیبت ہے، کم پڑ رہے ہیں، کچھ اور بڑھائیے. اس کی ٹانگ توڑ ڈالتے ہیں بیچارے کی، اور وہ بھی 3 بجے 4 بجے آئیں گے. کیوں؟ وہی نخرے باز ہے، لونڈے ہیں، ان کو کوئی شعور نہیں، کوئی احساس نہیں. ہم بلاتے بھی ہیں، اگر جم جائیں اصلاح کرنے پر تو صرف تقریروں سے کچھ ہوتا نہیں. ایک اور چیز کی طرف میں بہت زبردست ہے، اس کو غور سے سنیے گا. نکاح کے لیے اجازت ہونی ہے. کیا ہوتی ہے؟ لڑکی سے اجازت ہے. نکاح کا ذمہ دار گھر کا ولی ہے، گھر کے لوگ ہیں. ولی یعنی باپ یا گھر کا جو بھی ولی ہے، لڑکی سے اجازت لے کر کے قاضی صاحب کو بتا دے کہ میں نے اجازت لے لی ہے، آپ نکاح پڑھا دیجیے. شرعی طریقہ یہ ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، قاضی صاحب پلندہ باندھ کر کے لے جاتے ہیں، 20-25 عورتیں رہتی ہیں، اور جا کے اجازت لینے کے لیے قاضی صاحب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف نکاح پڑھانے کی اس اعتبار سے وہ اہم ہے، اصل ولی ہے. کوئی باپ اپنی لڑکی کی طرف سے اجازت لے کر کے قاضی صاحب کو بتا دے شرعی طریقے سے، اور بہتر طریقہ یہی ہے سنت کے مطابق. نہیں مفتی صاحب آ جائیے گا، امام صاحب آ جائیے گا، فلاں صاحب آ جائے، اجازت نہ لینا ہے تو اب یہ جائیں گے وہ رونا ان پر ویڈیو، اور بڑا بہنی بول دے، اور اس کے بعد رونا دھونا تماشا ہوتا ہے. اس کو ختم کیجیے، جیسے بھی پرچار کیجیے. قاضی کا حق صرف یہ ہے کہ آپ اس کو اطلاع دیجیے میں اس کا ولی ہوں، میں نے اجازت لی، اور آ کر کے بتا دیجیے.
اور سب سے بڑی اجازت جانتے کیا ہے؟ فارم پر دستخط کر دینا، لکھت اجازت دے رہی ہے لڑکی، ایک دن 2 دن پہلے لے جا رہے. اور یہ تمام شادی جو ہو رہی ہے، کارڈ چھپ رہا ہے، سب اجازت کا علامت ہے. کوئی لڑکی انکار کرتی ہے کیا؟ اتنی علامت ہے اجازت کی، لیکن ایک رسم ہے. اور قاضی صاحب کو بتانا نہ چاہیے جو ہمارے ہاں یا کہیں بھی نکاح پڑھانے والے ہوں کہ بھائی آپ اجازت لے کے آئیے، مجھے اطلاع دے دیجیے، یہ فارم بھر دیتا ہوں، دستخط کرا لیجیے لڑکی سے، اس کی اجازت ہو گئی، کوئی رد نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے سائن کر دیا. سب لے جاتے ہو اپنے گھر میں، سب لے جاتے ہو. یہ ضروری نہیں ہے، غلط ہے، اس لیے کہ اس کے ابھی چلو مجبوری ہے، پہلے چلتا تھا، سادگی ہوتی تھی. ادھر تو اتنی سہیلیاں آتی ہیں دیکھ کر کے. ہماری لڑکی کا نکاح ہونے والا تھا، میں نے جا کے اجازت لے دی، حاجی بابو سے کہا نکاح پڑھا دو، اس نے جا کے نکاح پڑھا دیا. کوئی نہیں گیا اجازت لینے کے. آپ کریں گے؟ ارے بھائی نکاح وڑا کرو گے، اس کو ختم کرو. قاضی صاحب کہو کہ قاضی صاحب، اور وہ بھی عالم لوگ ہیں، بتاتے کیوں نہیں؟ کیا شوق ہے جا کر کے اندر اجازت لینے کے دروازے میں کھڑے ہو کر کے 4 آدمی کو، ارے گھر کے 2 گواہ ہو جائیں، اس کی موجودگی میں اجازت دے دی، اس نے دستخط کر دیا، 2 گواہوں نے دستخط کر دیا، اجازت نامہ دے دیجئے، نکاح پڑھا دیں گے. اور پوری مسجد نکاح میں گواہ ہوتی ہے. ان چیزوں کا خیال کیجئے. ان تمام بدعات جو بند کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ویڈیو گرافی ہوتی ہے، رونا ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، VCR کی جاتی ہے، یوٹیوب پر ڈالی جاتی ہے. یہ ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ بچنے کی. ایک تو کام تو آسانی سے کر سکتے ہیں، اجازت والا کام تو جیسے آپ پورے گاؤں میں ختم کرائیے. آپ لوگ ختم کرانا چاہیں تو اپنے گھروں سے کیجئے. باپ کی شان ہے کہ باپ کہے میری لڑکی کا نکاح میں ولی کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں اجازت لے کے آیا. باپ کنارے لگ گیا، قاضی صاحب یہ ولی بن گئے، وہی وکیل بن گئے. لڑکی جس سے کہے گی نکاح کرنے کے لیے میرا نکاح کرا دو، اس نے اجازت دی ہے، نکاح کرانے والا اس کا وکیل بن کے، جیسے عدالت میں وکیل آپ کی بات کرتا ہے، وہ وکیل اس کا نکاح کرانے کا مجاز ہے. تو آپ وکیل نہیں بن سکتے اپنی بیٹی کے؟ ولی بھی ہیں، وکیل بھی ہیں. بھیا بن جائے، گھر کا کوئی چچا بن جائے، ماموں بن جائے، اجازت لے کے 2 دن پہلے کہہ دیا کہ فارم بھر دیجیے، اجازت مل گئی ہے، دستخط کرا لیے، اجازت مل گئی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.